السلام علیکم ناظرین، سراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ خبر آئی ہے اور اس خبر نے پاکستان میں بھونچال برپا کر دیا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ ہم سب کے سر شرم سے جھک گئے، ہم سب کی آنکھیں جھک گئی ہیں۔ ہم منہ دکھانے کے دنیا بھر میں قابل نہیں ہیں۔ امریکہ کیسے پاکستان کی عزت لوٹتا رہا، اس کے حوالے سے خبر ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یقین مانیں، اگر دنیا کا کوئی ملک ہوتا جس کے اندر مورل ویلیوز، کوئی اخلاقی جرت ہوتی، جس کا کوئی سٹیک ہوتا، جس میں کوئی تپڑ ہوتی، بہادری ہوتی، جرت ہوتی، جس میں تھوڑا سا بھی ظرف ہوتا، وہ اس کے اوپر تباہی پھیر رولا ڈال دیتا، کم از کم دنیا پر ایک ڈپلومیٹک کرائسس کریٹ کر دیتا۔ لیکن ہمارے یہاں خاموشی ہے، بی ایم بھی ہمارا خاموش ہے، بکاؤ میڈیا بھی اس کے اوپر خاموش ہے۔ کہانی کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے اور اس ویلاگ نے یقین مانے کہ آنسو آگے آنکھوں میں وہ ویلاگ دیکھنے کے بعد کہ کتنا بڑا ریجیم چینج کے بعد ظلم ہوا ہے اور ہم نے کیسے نایاب ہیرے یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ہم نے کھو دیے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ ہمسایہ کر رہے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ ہم نے مذاق بنا کر ان کی زندگی ہم نے جرن بنا دی ہے۔ ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب کے ویلاگ سے کچھ ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ منیب فاروق صاحب یہ کہتے ہیں، منیب فاروق صاحب آج کل آپ کو پتا ہے انہوں نے شیخ رشید احمد کا انٹرویو بھی کیا تھا اور بہت سارے عام جو کوریڈورز ہیں ان کے ساتھ ان کی آج کل بڑے مراسم بھی ہیں، خبریں بھی انتقاری ہوتی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ جناب جو خدیجہ شاہ ہیں یا مختلف تحریک انصاف کی خواتین ہیں، ان کے حوالے سے اہم کوارٹرز میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہیں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ان کی ناک رگڑوانی ہے۔ انہیں اتنا رگڑنا ہے کہ یہ نیچے ناک رگڑیں لیکن انہیں چھوڑیں گے نہیں، اور اس کے لیے سہولت کاری کر رہی ہیں پاکستان کی عدالتیں۔ یعنی ایک عدالت سے ان کی ضمانت ہوتی ہے، دوسرے کیس میں گرفتاری، تیسرے میں گرفتاری، چوتھے میں یعنی اس وقت آپ گرفتار ہوگے تو آپ کی ضمانت نہیں ہوگی۔ یہ بات یعنی اس کے اوپر ٹھپا لگ چکا ہے، اس کے اوپر ٹھپا لگ گیا ہے کہ آپ کی ضمانت نہیں ہوگی۔ یہ اس ملک کے اندر رول آف لا کا، قوانین کا، عدالتوں کا حال ہے۔ وہی منیب فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو گند آپ نے دیکھا ہے یہ محض 10% ہے، 90% اور گند آئے گا۔ یعنی حاجرہ کا استعمال کیا گیا کہ عمران خان کا کتا اس کے ساتھ کیا کرتا تھا، پھر خاور مانی کا، پھر وہ لطیف جا کر ننگی فلمیں وہاں پر سناتا رہا کہ میں اندر جاتا تھا، عمران خان دروازے کو کنڈی نہیں لگاتا تھا۔ پھر وہ مولوی صاحب ایک استعمال ہوتے ہیں اور وہ مولوی کہتے ہیں کہ جی مجھے پہلے نہیں پتا چلا عدت کا معاملہ کیا ہے، بعد میں پتا چلا ہے۔ اس کے اوپر راجہ جو عامر عباس صاحب ہیں، پاکستان کے پرومیننٹ ایک لیگل مائنڈ ہے، انہوں نے ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی جاری کیا ہے، پر اس سے فرق نہیں پڑتا چونکہ مقصد یہ ہے، نظام کا مقصد یہ ہے، پاکستانی سسٹم اس وقت ریٹیلیٹ اس طرح سے کر رہا ہے کہ اس نے عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے۔ اس نے عمران خان کا جو مقابلہ کرنا ہے، جو عمران خان کو ہرانا ہے، وہ کریکٹر اسیسینیشن کے ذریعے ہرانا ہے، اور اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے چند مردوں کا، اور چند مرد ایک خاتون کے حوالے سے عمران خان کو جوڑ رہے ہیں اور ایک خاتون کی تذیق کر رہے ہیں، ایک خاتون کو بدکردار ثابت کرنے کی پورا نظام مل کر کوشش کر رہا ہے، اور باقاعدہ سے اس کے فیملی ممبرز کو اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور منیب فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض 10% ہے، 90% ابھی آنا باقی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ون سائیڈڈ نہیں ہے، یہ ٹو سائیڈڈ ٹریفک ہے۔ ادھر سے اگر کوشش کی جاتی ہے عمران خان کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی، تو پاکستان بھر کا جو سوشل میڈیا ہے وہ عمران خان کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ خانزادہ نے جو ہی خاور مانیکا کا انٹرویو کیا تو ادھر سے شاہ خانزادہ کے بیڈ روم میں لوگ اس کے گھر کے اندر دروازے لوگوں نے توڑ دیے، لوگوں نے اس کی بیوی کی تصویریں لگانا شروع کر دی، یہ اس کی بیوی ہے، یہ سوئمنگ پول میں ہے، یہ آؤٹ ڈور گئی ہے، یہ ٹور پہ گئی ہے، وہ ساری چیزیں لوگ باہر لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا جو بھی کوشش کی جاتی ہے، اگر ادھر سے ایک تھپڑ مارا جاتا ہے تو سوشل میڈیا سے 10 تھپڑ آتے ہیں، پھر تمام تر لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں۔ یعنی ادھر سے اگر خاور مانیکا کا ملازم کوئی جا کر دے کر آتا ہے، بیان دے کر آتا ہے، تو ادھر مریم نواز شریف کے حوالے سے ان کے بہت سارے گیرج کی سٹوریز اور بہت ساری عجیب و غریب لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ٹو وے ٹریفک شروع ہو گئی ہے، اور اس میں یہ نظام، یہ معاشرہ، یہ پاکستان کے اندر جو ایک مورل ویلیوز ہیں ان کا اتنا میسو کولیپس ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور مختلف جو رپورٹرز ہیں باقاعدہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم رپورٹ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں ٹویٹر کے اوپر جا کر ہم لکھ نہیں سکتے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ کس لیول پر چیزیں جاری ہیں، کس لیول کی بدتمیزی اس ملک کے اندر ہو رہی ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں 90% اور آنا ہے، تو 90% اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ خود امیجن کر لیں۔ ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے۔ ڈاکٹر موہت پیرزادہ ون آف دا بریلینٹ مائنڈ جو ایور پاکستان نے پروڈیوس کیا ہے، ایک انتہائی گڈ لکنگ، ایک سوفسٹیکیٹڈ، مہذب، پڑھا لکھا، انگریزی بولنے والا، اردو بولنے والا، دنیا بھر کے گلوبل افیئر سے تعلق رکھنے والا، ان سے واقف، قوموں کے عروج و زوال کو سمجھنے والا، ایک انتہائی ہیومنسٹ قسم کا بندہ، ایک زبردست بندہ جسے دنیا بھر کے ممالک سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دنیا کے جن ممالک کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں آئیکون کے طور پر دیکھا جاتا ہے، انہیں فنکشنز میں بلایا جاتا ہے، انہیں منٹور دیکھا جاتا ہے، انہیں سمجھا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ریاستی طور پر انہیں ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ وہی ڈاکٹر موہت پیرزادہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ کی سڑکوں کے اوپر کبھی ادھر اور کبھی ادھر، نہ ناشتے کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ روٹی کا ہوش ہے، سنگل بیڈ روم میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نے ایک ولاگ کیا ہے اور اس ولاگ میں انہوں نے ساری کہانی بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے اندر وہ صحافی تھا جس کی 3 ملین سے زیادہ تنخواہ تھی، جس کے پاکستان کے
तमाम तर अहम तरीन शख्सियात के साथ मुरासिम थे, जो सिस्टम का बाकायदा से हिस्सा था। सिस्टम के अंदर डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब कहते हैं मैं सरायत कर चुका था। एक टेक्स्ट पर पीएम अवेलेबल होता था, प्रेसिडेंट अवेलेबल होता था, आर्मी चीफ अवेलेबल होता था, मेरी सबसे गुफ्तगू होती थी तमाम तर बैंक्स के प्रेसिडेंट, तमाम तर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज बड़ी काम करने वाली हैं उन सब के जो मालिकान है उनके साथ मेरी बातचीत होती थी। लेकिन फिर रिजीम चेंज होती है, लेकिन फिर रिजीम चेंज हुई। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने सवाल उठाए, अरशद शरीफ साहब ने सवाल उठाए, इमरान रियाज खान साहब ने सवाल उठाए, और उसके बाद हमारा जो मुआशरा था तितर बितर हो गया। हमारी पढ़ी लिखी क्लास तितर बितर हो गई। हमारे यहाँ एक मार धाड़ का, एक बाजू मरोड़ने का एक ऐसा कल्चर आया कि जिसके अंदर हमने डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब को भी खो दिया। अब वो डॉक्टर मोहित पीरजादा अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, अब वो हमारे बीच में नहीं है। बात तो पाकिस्तान की करता है, पाकिस्तान की झलकती है उनकी आवाज में, उनके लहजे में, उनकी हर चीज में, लेकिन डॉक्टर मोहित पीरजादा पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इट्स अ बिग लॉस। मेरे ख्याल में रिजीम चेंज में हमने जो नुकसान उठाया है, सारी चीजें शायद दोबारा से, ये जो मॉरल कोलैप्स है ये तो नहीं आएगा, लेकिन चलें शायद चीजें रिकवर कर जाएं 10 सालों बाद, 20 सालों बाद, ना तो अरशद शरीफ वापस आएगा और डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब का नुकसान हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ये कहते हैं कि कायद आज़म के बाद अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई लीडर आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान आया है, जिसने इस निजाम को, पाकिस्तान के डायनामिक्स को एक ऐसे दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां से चीजें अब फ्रॉड के ऊपर मबनी होकर अब आगे नहीं जा सकेंगी, और ये चीजें अब चेंज होंगी, बेहतरी की तरफ चेंज होंगी। और मोहित पीरजादा साहब ये कहते हैं कि मैं इमरान खान को कायद आज़म के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर देख रहा हूं, कि जिसने पाकिस्तान के अंदर कौमी धारों को, सोचने की सलाहियत को, पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान के अंदर एक एक चीज को बदल कर रख दिया है, और एक ऐसा तप्पड़, एक ऐसे टक्कर मारी है कि जिससे चीजें अब साफ दिखना शुरू हो गई। अब जो बड़ी खबर है जियो न्यूज के ऊपर भी चली है, ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिनके बारे में आपने अक्सर, हम बचपन से नारे सुनते आ रहे हैं, आफिया सिद्दीकी हमारी बहन, पाकिस्तान की बेटी, उसके हवाले से जो वकील हैं, जो अमेरिकन वकील हैं, उन्होंने जियो न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानियों से माफी मांगता हूं, मैं अमेरिकन से माफी मांगता हूं, मैं सबसे माफी मांगता हूं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को तफ्तीश के दौरान, अब ये तफ्तीश के दौरान की बातचीत कर रहा है कि अफगानिस्तान में वहां के गार्ड्स ने 2 से 3 दफा ज्यादती का निशाना बनाया, यानी उस खातून की, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तफ्तीश के दौरान, अब ये कोई सजा उन्हें नहीं हो गई थी, दौरान तफ्तीश उनकी इज्जत लूटी गई है, और उसके बाद हमने आफिया सिद्दीकी को उनके हवाले कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि कई दफा वहां के जो कैदी हैं उन्होंने भी आफिया सिद्दीकी की इज्जत लूटी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ये नाम हम सब से ताल्लुक रखता है, ये सब नाम हम सब के कानों में बचपन से गूंज रहा, हमने किताबों में इन्हें पढ़ा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी बहन है, पाकिस्तान की बेटी है, पाकिस्तान की इज्जत लूटी गई है, कई दफा लूटी गई है और लूटी जा रही है, अभी तक लूटी जा रही है। इसके ऊपर मुशर्रफ खामोश रहा, इसके ऊपर जरदारी खामोश रहा, इसके ऊपर नवाज शरीफ खामोश रहा, इसके ऊपर खान खामोश रहा, इसके ऊपर शहबाज शरीफ तो खैर उसकी औकात ही नहीं थी, वो बेचारा क्या करता, लेकिन इसके ऊपर सारे खामोश रहे। इमरान खान ने वादा किया था लेकिन खान ने भी कुछ नहीं किया। जनरल मुशर्रफ जो मुक्का दिखाता था ऐसे करके, मजबूत बंदा, उसने भी कुछ नहीं किया। और पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े ताकतवर बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर सबकी जाकर जान निकल जाती है और किसी ने कोई भी इकदाम नहीं किए। अब वो ये कह रहा है कि उस जेल के अंदर तकरीबन 10,000 से ज्यादा खवातीन कैद है, लेकिन उन 10,000 से ज्यादा खवातीन में सबसे ज्यादा जो बदसलूकी हो रही है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ हो रही है। उसके साथ क्यों हो रही है? उसकी वजह ये कि पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर इस वक्त ट्रेंड चल रहा है डकी भाई इसलिए ट्रेंड चल रहा है, उसने ट्रेंड करवा दिया। तो ये हमारी तरजीहात हैं। या फिर लतीफ मुलाजिम जाकर क्या कहता है, बुशरा बीबी का क्या करना है, हाजरा क्या कहती है, इमरान खान का कुत्ता हाजरा के साथ क्या करता है। चूंकि हमारी, उन्हें पता है कि ये एक मसखरा कौम है, उन्हें पता है कि औरत की टांगों और पांव से ऊपर नहीं आने वाली, उन्हें पता है कि घरों के अंदर कैमरे लगाएंगे, होटलों में कैमरे लगाएंगे, इनकी वीडियोस बनानी है, इनकी ऑडियोज रिकॉर्ड करनी है, इनकी चैटें लीक कर देनी है, इनकी नंगी तस्वीरें लीक कर देनी है। लिहाजा ये नॉन सीरियस नेशन है, ये नॉन सीरियस लोग हैं। लिहाजा इनकी अगर आफिया सिद्दीकी, इनकी कोई खातून है वहां पर, तो करो ज्यादती, मंड के रखो, चूंकि गैरत खत्म होगी। अब यकीन माने कि कनाडा के अंदर सिख को मारा गया, उन्होंने चीखो पुकार कर दी और उन्होंने इंडिया को हिलाकर रख दिया। हमारी बेटी बहन वहां पर है, लेकिन यहां पर किसी को टस से मस नहीं हो रही। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।